جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس کو بند کر دو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چاہے 1400 سال کا عرصہ گزر جائے، چاہے 2000 سال کا عرصہ گزر جائے، چاہے 3000 سال کا عرصہ گزر جائے، جتنے بھی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد چاہے کتنے 100 سال کے عرصے گزر جائیں، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا، چاہے جتنے 100 سال گزر جائیں. جو بھی طریقہ چلے گا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ چلے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز حیات ہے، یہ تمام سے یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان سب سے اچھا ہے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والی زندگی لے لیجئے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والی زندگی لے لیجئے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والی زندگی لے لیجئے، ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام طریقوں سے ممتاز ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا.
تو پتہ چلا کہ جو بھی طریقہ چلے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ آج آپ دنیا کے حالات سے واقف ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب بخوبی اس سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سارے حالات کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں۔ حالانکہ اتنے سارے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ان سارے حالات سے گزرنے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیر گھسیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کتے کو کنکر ماریں، کسی کتے کو پتھر ماریں، تو کتا آپ کے پتھر مارنے کی وجہ سے دور بھاگ جائے گا آپ سے، اس کنکر کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ وہ دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ دور اس وجہ سے بھاگ رہا ہے کہ اس کتے کے مقابلے میں کوئی دوسرا کتا نہیں ہے جو اس کی معاونت کرے، جو اس کی مدد کرے۔ بس آپ کے ایک کنکر سے وہ بھاگ گیا۔ لیکن اگر آپ یہی کنکر کسی شہد کے چھتے پر مار دیں، جو شہد کا چھتا ہوتا ہے مکھیوں کا، آپ اس شہد کے چھتے پر اگر اس کنکر کو ماریں تو اس میں سے بہت ساری مکھیاں نکل کر آپ کو کاٹنے کے لیے آ جائیں گی اور آپ کو ڈنک مار کر آپ کے جسم کو سجا دیں گے اور آپ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان مکھیوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہے۔ اور وہ کتا ہمارے کنکر کی وجہ سے کیوں بھاگ گیا؟ کیونکہ اس کی معاونت میں کوئی دوسرا کتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم اپنی زبان سے چاہے جتنی اتحاد و اتفاق کی بات کر لیں، لیکن اگر مسئلہ اتحاد و اتفاق کا حقیقت میں آ جائے تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک عالم صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں جو مسجد میں جو جوڑا گیا تھا وہ اس بنا پر جوڑا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیان تھا، میں نے وہاں اتحاد و اتفاق کے اوپر بیان کیا۔ کہا میری تقریر ختم ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اتنے میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ جو ہے مسجد کے بازو مسجد کے پاس آیا ہوا ہے، نماز کے بعد آپ لوگ اس جنازے میں شریک ہوں۔ تو اس مسجد کا اس مسجد کا جو صدر تھا، جو ٹرسٹی تھا اس مسجد کا، وہ آ کر برسر عام مائک لے کر اس نے اعلان کیا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کیا کہا؟ ہماری مسجد کے امام صاحب اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بتائیے، مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ خود وہ شخص، اس نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ آ کر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیں، اور وہی شخص مسجد کے مائک سے اعلان کر رہا ہے کہ اس کا جنازہ کوئی شخص نہیں پڑھے گا، یعنی ہمارے مسجد کے امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اتحاد و اتفاق کی بات ہے۔ ذرا سی دشمنی اگر کسی مسلمان سے، تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے،
حالانکہ وہ دشمنی ایسی نہیں ہے کہ جس کو مٹایا نہ جا سکے، لیکن پھر بھی ہم اس دشمنی کو دل کے اندر پالتے ہیں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ تو اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو؟ سوچے ذرا۔ غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام تھے، اور 313 کے اندر اتحاد و اتفاق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس غزوے کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے 313 کے اتحاد و اتفاق کی بنا پر مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا، مسلمانوں کو فتح دلا دی۔ لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی غزوہ احد کے اندر ہے۔ ایک ذرا سی مسلمانوں کی غلطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک ذرا سا ٹالنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپس میں اختلاف رائے کا ہو جانا، آپس میں اختلاف رائے کا ہو جانا، اس اختلاف رائے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ بھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا 50 تین اندازوں سے، چاہے ہم فتح یاب ہوں چاہے ہم شکست کھائیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس جگہ سے مت ہٹنا بس۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے، اب تو ہم فتح یاب ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم صرف اس وقت تھا کہ جب ہم شکست کھا رہے ہوں، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی وقت تک کے لیے تھا۔ اختلاف رائے پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے کہا مت جائیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اسی وقت تک کے لیے آپ کا حکم تھا، اختلاف رائے کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں بھی اللہ کے رسول کی سنت کی پامالی ہوگی، چاہے ہمارے درمیان علماء اور صلحاء موجود ہوں، چاہے ہمارے درمیان قطب اور ابدال کیوں نہ موجود ہوں، چاہے ہمارے درمیان غوث موجود ہوں، لیکن اگر اللہ کے رسول کی سنت کی پامالی ہوگی تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے دکھلا دیا لوگوں کو کہ ذرا سے اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹا اور جیتی ہوئی جنگ کو اللہ رب العزت نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ نے لکھا ہوا ہے کہ شام اور سیریا کے اندر ہر وقت 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ کتنے ابدال؟ 40 ابدال۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی اللہ والے کی سحرگاہی سے، کسی اللہ والے کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو سے، یا کسی بڑے عالم کی دعا سے، یا کسی تہجد گزار جو رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہو، اس کے آنسوؤں سے اللہ رب العزت ہم کو کامیابی کی طرف لگا دے اور ہم کو کامیاب کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ 40 ابدال شام اور سیریا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن آپ شام اور سیریا کا حال دیکھ لیں۔ 40 ابدال ہر وقت موجود ہونے کے باوجود بھی شام کے حالات کیسے ہیں؟ پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کے رسول کی سنت کی پامالی ہوگی تو نبی کے موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے بنفس نفیس اللہ کے رسول اس جنگ میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی بھی اس جیتی ہوئی جنگ کو جب شکست کی طرف جا رہی تھی دوبارہ فتح میں تبدیل نہیں کر سکے۔ تو چاہے قطب موجود ہو، چاہے ابدال موجود ہو، چاہے غوث ہو، اگر اللہ کے رسول کی سنت کی پامالی ہوگی تو کبھی بھی ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو اللہ کے رسول کا لایا ہوا ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا جو شروع میں، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ،
اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی راستہ ہم کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اگر ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں اور چاہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں یا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اتحاد و اتفاق کی بات تو ہماری عقل کہتی ہے نا کہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، یہ صرف ہماری عقل نہیں کہہ رہی ہے بلکہ یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اگر آپس میں اختلاف رکھو گے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہو گے تو کبھی بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، کبھی بھی اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ جو کامیابی کا راستہ تھا، جو کامیابی کا طریقہ تھا، اس طریقے سے ہٹ کر تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ اور ہمارا کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو ہم اس کو شریعت اور سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس ذرا سا اختلاف ہوا FIR کٹا دوں گا میں، بس سامنے والے کو تو ابھی ذرا سی لڑائی ہوئی ہے اور فوراً کہہ دیا کہ میں FIR کٹا دوں گا۔ اگر کوئی طلاق کا مسئلہ ہے تو اس طلاق کے مسئلے کو کسی شرعی عدالت میں لے جانے کے بجائے ہم ان لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے نکاح اور طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح طور پر شرعی عدالت ہی حل کر سکتی ہے اس کو، لیکن ہم اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے بجائے ہم ایسے لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جن کو پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے ہیں۔ بتائیے، ہمارے نکاح اور طلاق کے مسئلے کو ایسا شخص حل کرے گا جو استنجا کر کر پانی نہیں لیتا؟ یہ مسلمان خود کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور بات صرف یہ نہیں، اگر ایک فریق لے جانا چاہتا نا شرعی عدالت میں تو دوسرا فریق اس کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ شرعی قوانین کے مطابق یا شرعی مسائل کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرے۔ جو بھی شریعت کہہ رہی ہے، جس طریقے سے نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے، اس نکاح اور طلاق کے مسئلے کو شرعی عدالت میں لے جا کر حل کریں۔ اگر لڑکی والا چاہتا ہے کہ شرعی عدالت میں لے کر جاؤں تو لڑکے والا کہتا نہیں، میں پولیس میں FIR درج کر دوں گا، میرا مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ حالانکہ دونوں کو چاہیے کہ دونوں سنجیدگی سے سوچیں اور دونوں اپنے مسئلے کو لے کر شرعی عدالت میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اپنی شکایت لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے کی آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے ظفر کے پاس، ظفر کہتے ہیں کان کا، اونٹ کے کان کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ظفر زال سے ہے، اس کے کان کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، اس کے کان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان لگا دیا۔ اس اونٹ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرا مالک مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور مجھ کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا ہے، میری ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھتا ہے، مجھ سے اتنا کام لیتا ہے کہ میری بوڑھی ہڈیاں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میں کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس باغ میں اعلان کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو انصاری میں سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیا تم ان جانوروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے ہو۔ خدا کی قسم، اللہ سے ان اونٹ کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ پھر ان صحابی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اس اونٹ کی بہت بہت خیال رکھا اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک عادت تھی، ان کے اندر حیا کا مادہ اتنا غالب تھا کہ ہر وقت حیا ہی آپ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی بھی بے حیائی کے راستے کی طرف یا کبھی بھی بے حیائی کے کام کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، بلکہ اتنی حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر کہ انسان کی جو فطری چیز ہے، جو انسان کے پیٹ سے گیس پاس ہوتا ہے، اگر اس کی آواز بھی آ جاتی تھی نا تو وہ لوگ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے پیٹ کی گیس، میرے پیٹ کی جو ری ہے، اس کی آواز کسی دوسرے کو سنائی دے۔ اس بنا پر وہ اپنے جو ہے قضائے حاجت کو اپنے گھروں کے اندر نہیں بناتے تھے۔ اس کی وجہ تھی ابتدائے اسلام میں بیت الخلا جو ہے گھروں کے اندر نہیں ہوتا تھا، بعد میں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق، لیکن ابتدا میں اور صحابہ کرام کے اندر اتنی حیا تھی کہ اپنی اس فطری آواز کو جو ہر شخص جو اس میں ملوث ہے اور ہر شخص کو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر اتنا حیا غالب تھا کہ وہ اپنی اس آواز کو بھی لوگوں کو سنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب قضائے حاجت پیش آتی تو بہت دور چلے جاتے تھے۔ حدیث میں ہے اذا ذهب المذهب ابعد، کہ جب ان کو کوئی حاجت پیش آتی تھی قضائے حاجت تو وہ بہت دور، ابعدہ کے معنی بہت دور چلے جاتے تھے اور بہت دور جا کر اپنی حاجت کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی چٹان کے پیچھے یا کسی نشیبی زمین میں جا کر اپنی قضائے حاجت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی وہی میں نے بتایا کہ ان کے اندر شرم و حیا اتنی غالب تھی کہ اپنی اس آواز کو بھی نہیں سنانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی کی ریح خارج ہو گئی ذرا آواز سے، تو لوگ ہنسنے لگے، باقی جو صحابہ کرام تھے وہ ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا یہ کیا ہے؟ ارے جس بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہیں تم اس پر ہنس رہے ہو، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ارے یہ مسئلہ تو صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں نا، یہ مسئلہ تو سارے انسانوں کا ہے، اور جس بیماری میں سارے انسان مبتلا ہے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ حیا تھی ان کے اندر۔ اور آج ہماری بے حیائی کا عالم کیا ہے؟ خاص طور سے ہمارے نوجوان، ان کی بے حیائی کا عالم میں بتاؤں آپ، نوجوان ہے 22 23 25 سال کا، دوستوں کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر اتنا سا چڈا پہن کے گھوم رہا ہے، کتنا؟ سطر بھی نہیں ہے، اتنا سا چڈا پہن کے گھوم رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں ماڈرن زمانے کا ہوں۔ مغربی تہذیب نے ہم کو کہاں تک لا پہنچا، ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ ذرا سوچیں، اتنا سا چڈا پہن کر ہم گھر میں گھوم رہے ہیں، ہمارا باپ دیکھ رہا ہے، ہماری بہن دیکھ رہی ہے، ہماری ماں دیکھ رہی ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ کہاں گئی شرم؟ کہاں گئی حیا ان کی؟ بتائیے ذرا سوچے دماغ سے، اتنا سا چڈا پہن کر ہم اپنی بہن کے سامنے گھومتے ہیں، اپنی ماں کے سامنے گھومتے ہیں، باپ کے سامنے گھومتے ہیں، اور باپ تو کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ماڈرن زمانے کا ہے، فیشنیبل ہے۔ یہ حیا کہاں گئی؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا تم سے جاتی رہے، تم سے حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے تم کرو،
تمہارے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہی نہیں رہے گی تو جو چاہے وہ کرے گا، اس کا نفس بھی اس کو ملامت نہیں کرے گا۔ بتاؤ 25 سال کا نوجوان ہے، بالغ ہے، لیکن ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے گھوم رہا ویسے۔ حالانکہ اسلام نے یہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، ان نابالغ بچوں کو بھی حیا کی ایسی تعلیم دی ہے کہ 3 اوقات کے اندر ان نابالغوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ میرا حکم میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ حالانکہ نابالغ جو ہے پردے کا مکلف نہیں ہے، نابالغ کے اوپر پردہ نہیں ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں شریعت نے نابالغ کو بھی پردے کا حکم دیا۔ والذین یبلغون الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا نابالغ کوئی بچہ ہے جو جوان نہیں ہوا ہے بلکہ عقل اس کو آ گئی ہے، لیکن ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، تو ان 3 اوقات میں بھی اس کو اپنے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے، اپنے پیرنٹ سے اجازت لینا ضروری ہے اس کو۔ کب؟ فجر سے پہلے۔ اگر نابالغ بچے کو اپنے ماں باپ کے پیرنٹس کے روم میں جانا ہے فجر سے پہلے تو دروازہ کھٹکھٹا کر جائے۔ نمبر 2، ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتا ہے انسان، اگر ماں باپ اپنے روم میں قیلولہ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی اگر ہمارا نابالغ بچہ رہا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جانا ہے۔ اور تیسرا قرآن نے کہا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد جب والدین اپنے مخصوص کمرے میں چلے جائیں، جو ان کا کمرہ ہے اس میں جب چلے گئے، اب اگر کسی اس کے بچے کو بھی آنا ہے جو بالغ نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو دروازہ کھٹکھٹا کر آنا پڑے گا۔ بتائیے اتنی حیا کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اسلام نے دی ہے، اور ہمارا نوجوان چڈا پہن کے گھوم رہا۔ بتائیے، میں آپ کو معجزات نبوی بتاؤں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف انسان نہیں بلکہ بہت سارے جانور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر پہنچتے۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد لے کر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد کو سنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود وہ طریقہ اللہ رب العزت نے قیامت تک برقرار رکھا ہے۔ اسی طریقے پر ہم اپنے مسائل کو اگر حل کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ہم آزاد ہو گئے جس طریقے سے چاہے اپنے مسائل کو حل کریں، نہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی شریعت ابھی بھی اور اللہ کے رسول کی سنت ابھی بھی باقی ہے، اسی شریعت اور اسی سنت کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کریں گے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، دونوں موقع پر ہم شریعت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ابھی شریعت کہہ رہی ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو آپ خوشی منائیں، غمی کا موقع ہے تو شریعت کے مطابق غمی منائیں، لیکن ہم اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شریعت کہاں گئی، کہاں چھپ گئی کچھ پتہ نہیں، بلکہ ہماری رسم و رواج جو ہے آگے آ گئی، شریعت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، بس یہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی ہمارا کام اس شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے،
سفر میں دیکھا کہ کچھ عورتیں بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا جا کے پوچھو کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے یہاں نکاح تھا، وہاں شادی تھی، وہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دولہا کو بھی برکت کی دعا دی اور دلہن کو بھی برکت کی دعا دی، اور جو جانے والے تھے وہ عورتیں اور بچے ان کو بھی برکت کی دعا دی۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ خوشی کے موقع پر جائز حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا یہ جائز ہے۔ آپ کے یہاں شادی ہے، آپ کے یہاں کوئی اور تقریب ہے خوشی کی، آپ اس کو بخوشی کریں، شریعت منع نہیں کر رہی ہے۔ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ عقیقہ کریں، بکرا ذبح کریں، خوشی منائیں، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے حدود کو ہم پامال کر دیتے ہیں۔ نکاح کا موقع آتا ہے، نکاح سے پہلے اگر دینی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ان سے کہا جائے کہ یہاں دین کا تقاضا ہے، ذرا آپ کچھ رقم دے دیں، ارے آپ جانتے نہیں کورونا کا دور چل رہا ہے، پورا مہاماری ہے اور پورا نظام ٹھپ ہو گیا ہے، اور اتنے سالوں سے اتنے دنوں سے جو ہے کاروبار ٹھپ ہے، بند ہے، کچھ نہیں، میں خود پریشان ہوں۔ حالانکہ جو بھی مانگ رہا ہے وہ دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے۔ اب وہی صاحب اگر ان کے یہاں نکاح کا پروگرام ہو جائے یا اور کوئی تقریب ہو جائے تو پیسہ ایسے نکلتا ہے اور ایسا خرچ کرتے ہیں گویا وہ حاتم تائی کو بھی شرما دیں گے۔ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں سے نکل آیا؟ ابھی دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقم مانگی گئی تھی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ نے اتنا بہانہ بنا دیا، اور ابھی شادی بیاہ کا موقع آیا اور اپنے نام و نمود کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ حاتم تائی کو بھی شرما رہے ہیں آپ۔ تو یہ ابھی ولیمہ کرنا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ کے پاس جتنی وسعت ہے اس وسعت کے مطابق ولیمہ کریں۔ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کا عقیقہ کریں، بکرا ذبح کریں، لیکن بیجا رسم و رواج سے آپ بچیں۔ ہم نے دین کو رسم و رواج کے اندر جکڑ کر رکھ دیا ہے، اصل دین کیا ہے لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق نکاح کیسے ہوتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہم نے اس نکاح کو بیجا رسم و رواج کے اندر جکڑ دیا ہے۔ اتنی رسم و رواج کی پابندیاں ہم نے لگا دی ہے کہ اصل جو سنت تھی وہ کہیں چھپ کر رہ گئی ہے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے مسئلے اگر ہم شریعت اور سنت کے مطابق حل کریں گے تبھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم شریعت اور سنت سے ہٹ کر اپنے مسئلے کو حل کریں گے، چاہے وہ غمی کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر شریعت کے مطابق ہم اپنے اس کام کو انجام دیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر اگر شریعت کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے ڈی جے بجا دیا، ہم نے ناچ گانا کر دیا، تو یاد رکھے دوستو، خدا نہ کرے کہ جب ہم نے اس کی بنیاد ہی گناہ پر رکھ دی ہے تو بتائیے کہ ان بچیوں کی جو بھی شادی شدہ زندگی ہے ان کی ازدواجی زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی؟ کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، پوری زندگی جو ازدواجی زندگی تھی وہ تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی بھی میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے جب نکاح کیا تھا نا تو ڈی جے بجوایا تھا، ہم نے جب نکاح کیا تھا نا تو ناچ گانا کروایا تھا، ہم نے سنت کے مطابق شادی نہیں کی تھی، اس لیے آج اس کا اثر شادی کے بعد والی زندگی میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دوستو،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے سارے مسائل کو حل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شریعت کے دامن کو یا قرآن کو یا اللہ کے حکم کو کبھی نہیں ٹالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، غزوہ بدر کے بعد، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ کے اوپر، غزوہ احد کے بعد، کیونکہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور چوٹ بھی آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ تو پوچھا کہ غزوہ احد کے بعد کیا آپ پر کبھی کوئی غم کا حال یا کوئی رنج کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ہاں۔ کہا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا وہ وقت تھا جب میری نبوت کا 10واں سال تھا، اور میری نبوت کے 10ویں سال میں میرے جو معاون تھے، میرے چچا ابو طالب، جو میرا دست بازو تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ابو طالب سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ابو طالب کو اگر معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے باز رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ان کے چچا کا ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ ابو طالب آپ کے معاون بنے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال میرے چچا کا انتقال ہو گیا، میرا جو معاون تھا، میرا جو دست بازو تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے 3 دن کے بعد میری ہمدرد، میری غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہمدرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معاونت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ تو آپ کی ہر وقت فکر میں لگی رہتی تھی، اپنا سارا مال، اپنی ساری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ نے لگا دیا تھا، سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ کہا یہ دونوں میرے معاون چلے گئے، مجھے بہت افسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا، کہ غم کا سال ہے یہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اس غم میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مکہ والے تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں یہاں تبلیغ کرنے کے بجائے یہاں قریب میں طائف ہے وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، ہو سکتا ہے میری بات سن لیں، یہاں کے لوگ تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں جو میرے معاون تھے وہ تو چلے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس غرض سے کہ یہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے، میری بات مان لیں۔ دوستو وقت تو ہو رہا ہے کافی، معذرت کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت، دیکھیے دوستو، بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی طریقہ اپنائیں وہ طریقہ قرآن و حدیث سے ملتا ہو۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ دین جو ہے صرف مسجد تک ہے، یا صرف نماز تک ہے، زکوٰۃ تک ہے، روزے تک ہے، حج تک ہے، بس نہیں، دین صرف انہی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ دین ہمارے بازار میں بھی ہے، دین ہمارے کاروبار میں بھی ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے کامیاب ہو گئے، چاہے وہ امیر تھا چاہے غریب تھا۔ اگر امیر تھا تو ان کے پاس امیری والا دین تھا، اگر صحابہ کرام میں سے کوئی غریب تھا تو ان کے پاس غریبی والا دین تھا۔ ان دونوں دینوں کو لے کر، غریبی والا دین اور امیری والا دین لے کر صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، اور ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، اور ہم بازار میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جھوٹ نہ بولتا اپنے کاروبار میں، بہت الا ماشاء اللہ،
اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. بتائیے اللہ کی مدد کیسے آئی؟ ارے ایک صاحب تو کہنے لگے کہ سود میری اولاد ہے. بتائیے کیا کہا؟ سود میری اولاد ہے، اسی پر میری زندگی گزرے گی. ہمارے پروفیسر صاحب انہوں نے سود کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے سود یعنی بچنے کے لیے، مسلمانوں کو سود سے لوگوں کو بچانے کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سود سے بچانے کے لیے انہوں نے نظام چلا رکھا ہے. بتائیے وہ کہہ رہا کہ سود میری اولاد ہے، چاہے اس پر میری ساری زندگی گزرے گی. جب اور وہ کیسا اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد بھی نہیں چھوٹتی ہوگی ان سے. ابھی مولانا بتانے لگے کچھ سال پہلے کہ ایک صاحب آئے تھے ان کے بینک کے بارے میں اور یا لون کے بارے میں کچھ ایسے کہہ رہے تھے کہ اس کے جواز کی دلیل پیش کر رہے، مطلب یہ کسی طریقے سے جائز ہو جائے. لون پر کاروبار یا سود پر کاروبار یہ کسی طریقے سے جائز ہو جائے، اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے. اے مسلمان بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر سب پر لعنت فرمائی. وہ سوچے جو اولے صف میں نماز پڑھتا ہے وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے. بتائے کہ بازار میں یہ سارے کام کر رہا ہے، اپنے سارے نظام کو سود پر کھڑا کر رکھا ہے، اور سود پر اپنے سارے نظام کو کھڑا کرنے والا گویا وہ اللہ سے جنگ کی دعوت دے رہا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس نے سود پر اپنے نظام کو قائم کیا ہوا نا، تو اللہ سے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اب بتاؤ اگر وہ اللہ سے جنگ لڑے گا تو کامیاب ہوگا؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو اپنے کاروبار کو سود سے، جھوٹ سے، بے وفائی سے اور اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینے سے پاک رکھیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.